وہ امتیاز بھائی کی بھی ڈیبیٹس ابھی چل رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی دیکھیں امتیاز بھائی کی ڈیبیٹ آیات و وفات مسیح پر ہوئی, ابھی جرائے نبوت فائنلٹی آف پروفٹ پر ہونی ہے. تو یہ ڈیبیٹ تو سیزنل چل رہی ہیں. کیوں نہ تھوڑا سا ٹیبل کو ٹرن کر کے تھوڑا سا نیو ٹیسٹ, نیو ٹوسٹ آئے, نیو ٹرن آئے, ایڈونچر کریں. احمدیوں کے لیے بھی ایڈونچر ہو کہ مرزا صاحب کی صداقت کیسے ثابت ہوگی. ماجہ صاحب ایک علمی شخصیت ہیں جی, اور جناب ٹیبل ٹھوک کر کہتے ہیں کہ جناب نکلے کوئی ہے کہ نہیں. تو ذرا پبلک کو بھی تو پتا چلے, ذرا اینڈرلین ملنی چاہیے, ان کو تھوڑا جوش آنا چاہیے. تو یہ چیز ہے. تو سلیم میر کے ساتھ جو ترتیب اگر اس کی ویلیو ورتھ اور ہوتی تو وہ بھگوڑا 5 سال سے مخنث وہ بھاگانا ہوتا اپنی اس بات سے یوز آصف کی قبر کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے. تو اس لیے اس کو پیش ہی نہ کریں. نمبر 1. اب آئے دوسرا پوائنٹ. آپ امتیاز بھائی سے بات کرنے کے لیے اوپر آئے تھے. امتیاز بھائی کی تو ڈیبیٹس چل رہی ہیں. اب اصولی طور پر جس مربی نے بات کرنی ہے وہ میری طرح دیکھے, میری بات سنیں. میں کدے لئی اناج کھانا وا دوبارہ ٹکرا مارن واسطے. میں کس لیے چکن پاڑ رہا ہوں, میں کس لیے, ہاں میں منو یار امتیاز بھائی میرے نے جماعت اس پر پابندی لگا دی, اپنی بہنوں کو گالیاں نکالتے ہیں. یہ دیکھیں امتیاز بھائی پچھلے دنوں کیا ہوا, انہوں نے ایک بہن کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا بھرے مجمع کے اندر کہ تم عامر حق کے پاس کیوں گئی تھی, عامر حق کے ساتھ سٹیج کیوں شیئر کیا, عامر حق سے سوال کیوں کیا. وہ یار میں کی کرنا وا بھائی, میں کیا ہے, کیا ہو گیا بھائی, میں بھی انسان ہوں, کیا ہو گیا. بات کریں, کوئی بات نہیں, ہار جیت ہوتی رہتی ہے. مجھ سے بات کرنے سے صرف وہی بندہ ڈرتا ہے جس بندے نے بدماشی کرنی ہو, کیونکہ اس کی بدماشی نہیں چلے گی. اگر کسی نے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے تو ڈر کا ہے. عامر حق کیا منہ سے آگ نکالتا ہے, بندے کھانتا ہے بھائی. وہی دلیل آپ کے پاس ہے, وہی اسی دلیل کا میں توڑ کروں گا. وہی بات ہوتی آ رہی ہے سالوں سے. صرف ان کو یہ ہے کہ یار گال کٹدا نہیں مگر گل برداشت نہیں ہوتی, پچدی نہیں, بہت ڈڈی گل کرتا ہے. وہ ہے الحمدللہ. وہ مرزا صاحب سے میں نے ایک ہی چیز تو سیکھی ہے, وہ ہے لفاظی. جی امتیاز بھائی. جی عامر بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ کوئی ان کے پاس دیکھیں نا عامر بھائی, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی مدت. اچھا عامر بھائی آپ کو سناتا ہوں ایک جوک, یقین کریں میں نے جب اس کو دیکھا نا تو ہنس کے نا میں نے کہا یا اللہ اکبر. اچھا عامر بھائی نہیں اپنا آصف باسط ایم ٹی اے والا, جی 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 جی. یہ نا 2 دن پہلے نا انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی ہے. اس میں نا ایک تو کہا جی کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس 5 سال رہ گئے فلانا یہ وہ. اب ان کو پتہ ہی ہے کہ وہ شخص کون ہے. خیر اچھا عامر بھائی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. بڑے جوش میں آ کے کہتا کوئی اچھا کہتا اگر ڈیبیٹ کرنی ہے, بات کرنی ہے مرزا مسرور صاحب سے, سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ, سارے مل کے اپنے ایک بندے کو منتخب کر لو, سارے اس پہ دستخط کر دو کہ یہ ایک بندہ ہمارا نمائندہ ہے. اب عامر بھائی اس کا اگر لازمی رزلٹ کیا ہے, آگے سے کہے کہ پھر مرزا مسعود صاحب آ جائیں گے, آگے سے اینڈ پہ کہتا ہے اس کے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آئیں کہ نہیں آئیں گے. محترم امتیاز بھائی, یہ جو ڈیمانڈ ہے 1901 میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوری کی تھی. تمام مسلمانوں کے مسالک جو تھے انہوں نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں ہم ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, وہ ہماری نمائندگی کریں گے. لیکن مرزا غلام نہیں قادر صاحب, فیصل بھائی ایک سیکنڈ, آپ ذرا آپ جوک کو انجوائے کریں نا, جوک کو انجوائے کریں. وہ جوش سے کہہ رہا ہے سارے مسلمان مل کے اپنا ایک بندہ منتخب کرو, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مرزا مسعود صاحب آئیں کہ نہیں آئیں گے. اس کے بعد بھی نہیں آئیں گے, وہ یہ بھی پکی بات. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, عامر بھائی سے گزارش کرنی تھی. محترم عامر بھائی, جب آپ لوگ اور امتیاز بھائی وہ یوٹیوب وغیرہ پر تھے, ابھی آپ لوگ ٹک ٹاک پر نہیں آئے تھے, تو یہی حضرت جو ابن ماجہ بھائی ہیں یہ تشریف لایا کرتے تھے. ان کی گفتگو کے سیشن جو فارمیٹ انہوں نے آپ کو آفر کیے نا, یہی انہوں نے ہمارے مفتی جاوید مدنی صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کو آفر کی تھی, اور ان سے 3 نشستیں ختم نبوت پر,
اور 3 نشستیں حیات مسیح پر ان کی ہوئی تھیں، لیکن جب باری آئی صداقت مسیح قادیان کی تو ان کو گالم گلوچ کر کے بھگا دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ پھر یہی سلوک اپنے ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ روا کیا گیا، ان کو بھی یہی دانہ ڈالا گیا اسی ابن ماجہ صاحب کی طرف سے کہ ہمارا گفتگو کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ پہلے ہم ختم نبوت پہ بات کریں گے، پھر ہم حیات عیسیٰ پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اینڈ میں جا کے مسیح قادیان کے دعووں کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے عامر حق بھائی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب اپنی زندگی میں اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکے۔ جس بندے کے اپنے دعوے ہیں وہ اپنی ساری زندگی 28 سال 27 سال کی زندگی میں وہ دعوے ثابت نہیں کر سکا، تو یہ بچارے علمی یتیم ان کے دعووں کو کیا ثابت کریں گے؟ جزاک اللہ۔ ہاں جی، میں یہ چیز کہنے لگا ہوں کہ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک منٹ ذرا رکیے گا، ایک منٹ ذرا، صرف 1 سیکنڈ۔ اچھا جی، میں یہ چیز کہنے لگا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے، ایک ترتیب میں اس کو فالو کروائیں گے تو ہماری ساری باتیں وہ مانتا چلا جائے اور جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا معاملہ ہے، یہ وہ چیزیں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ احمدیت ابھی اتنی لاڈلی نہیں ہوئی میری کہ اس کے نخرے اٹھاؤں میں، ابھی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ چندہ کا 50% میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، کو مجھے بھی تو پتا، میرا بھی تو انٹرسٹ بنے نا جی، کو مینوں نوٹ بھی تو بہاؤ نا جی، کوئی ایسی سادہ سکے تے مل مائیا اس طرح والی بات نہ میرے ساتھ کریں پلیز۔ عام احمدی آپ کے نخرے کوئی اور اٹھاتا ہوگا، ہاں مرزا مسرود بھی نہیں اٹھاتا، کوئی اور اٹھاتا ہوگا، ہم کس چکر میں نخرے اٹھائیں جی؟ اے جی ڈیبیٹ ہماری مرضی کی کرو جی، وفات مسیح، اجراء نبوت، اور بہت ہو گئی بہت ہو گئی۔ مرزا صاحب کی صداقت کی باری کب آئے گی؟ اس کا ہمیشہ تیسرے نمبر پر رکھا ہے، کیوں بھائی وجہ وہ کی گل ہے، وہ تیسرے نمبر پر جا کر مسئلہ حل ہونا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہونا زندگی بھر۔ تو بات ہوگی، اس لیے ماجہ صاحب مسکرا گئے تھے، ماجہ صاحب کو بھی پتہ چل گیا تھا یہ تو کام پہ آ گیا ہے۔ ماجہ صاحب کہتے ہیں ایک بات ہم نے آپ کی مان لی کہ یہ ٹائمنگ ہو جائے گی، اب میں نے مان کر یہ آپ پر احسان کر دیا ہے، لہٰذا عامر حق جو ہے نا تھوڑا لف جائے گا، تھوڑا میٹھا پڑ جائے گا کہ چلو یار اس نے مان لیا ہے کہ ڈیبیٹ کرتا ہوں، شاید یہ ڈیسپریٹ ہوگا۔ او نا 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 نا، دیر از زیرو ڈیسپریشن، زیرو ڈیسپریشن۔ آپ نہ بھی آؤ، کوئی نہ آئے، ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ہم کہیں گے پبلک کے سامنے دلیل کی روشنی میں، کوئی بھی نہ آئے، ایک بھی ہم بات کہیں گے، سالوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو ترتیب یہ ہوگی، مرزا صاحب کی صداقت جس کو کبھی آپ لوگ سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کب آئے گی؟ سلیم میر کہتا ہے جی میں قرآن و سنت کی روشنی میں مرزا صاحب کی صداقت ثابت کروں گا، تو آ جاؤ کرو، کس اصول پر کرتے ہو؟ جس اصول پر تم چاہو اس اصول کے مطابق مرزا صاحب کی صداقت ہمارے سامنے ثابت کر کے دکھا دو، دلیل دے کے دکھاؤ، اتنی سی بات ہے۔ یہی ترتیب بھی ہماری مرضی کی رکھیں۔ جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر۔ اور عامر بھائی چلیں انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ پہلی تو درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی تھوڑا ٹائم اگر ہو تو رہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ بڑی زبردست محفل لگی ہوئی ہے۔ عامر بھائی آپ ایک بات دیکھیں کہ یار اتنے زیادہ مربی موجود بھی ہیں، نیچے بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں، صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو حکم بنایا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ آسمانوں میں کیا اٹھایا گیا، عیسیٰ ابن مریم کی روح یا عیسیٰ ابن مریم۔ آپ دیکھ، یہ میری درخواست ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے، یہ آپ نے اب نیریٹو انشاءاللہ لے کے چلیں اور ان کے سارے وہ دروازے بند ہو جائیں گے جی قرآن سے بات، قرآن سے انہیں کہنا اب قرآن سے باہر نہیں نکلنا، قرآن سے باہر نہیں نکلنا، قرآن کے متن پہ صرف بات رہے گی بس، نہ کوئی لغت کھولی جائے گی، نہ مرزا صاحب کی کتاب کھولی جائے گی، نہ ہی کوئی حدیث کی کتاب کھولی جائے گی، ساری کی ساری بات ہوگی قرآن سے۔ اور لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ 125 سال ان لوگوں نے کیسے گزارا چھپ کے، اپنے عقیدہ چھپا کے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی روح آسمان پہ اٹھائی گئی، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ اٹھائی گئی۔ اس پہ اگر کسی قادیانی مربی کو تھوڑی سی بھی اس کے اندر موجود ہے نا اپنے مذہب کی غیرت، اور سن رہا ہے، یا ہمارے جو مسلمان بھائی بہن اس کلپ کو ریکارڈ کرے بھیجیں، نکلے
نکلے بتائے کہ کب اس نے ڈیبیٹ کا، اور قرآن حکم ہوگا، قرآن کے سوا کسی چیز سے بات نہیں ہوگی. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ بالکل بالکل جی. دیکھیں آپ کے مد مقابل اگر دیکھیں جو بھی بندہ، ایک کامن سینس کی بات، آپ کے چیلنج کے مد مقابل کسی نے آنا ہے تو ٹو کرنا ہے اس لائن کو جو آپ نے ڈرا کی ہے، تبھی مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل. اب یہ مجھ سے بات کرنا کہہ رہے ہیں جی، میں نے کہا میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے، آپ کا چیلنج بھی قبول ہے، تو پھر اس لائن کو ٹو کریں جو ترتیب بتائیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹو کرنی پڑے گی. آپ نے جو دلیل، جو سارا ایک سٹرکچر رکھا ہے، یا تو پھر ثابت کریں کہ اس سٹرکچر کے اس جگہ پر یہ فلا سمجھتے ہیں. چلو یہ بھی پوائنٹ ان کو امتیاز بھائی دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ آپ اپنی بات تھوپ رہے ہیں. ریشنلی عامر بھائی ویری سمپل، عامر بھائی سوری عامر بھائی ویری سمپل، ویری سمپل. اپنا آفیشیل کسی مربی سے نا یار کم از کم کو بات لکھوا کے دو نا. وہ کہتے جی کہ جو آدمی یہ کہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی روح آسمانوں پہ اٹھائی گئی تھی وہ جھوٹا ہے، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، لکھ کے دے دیں. بالکل 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 یہ کریں. جب یہ بات یہ لکھ کے دے دیں گے اس کے بعد ان کو اجازت ہے پھر اپنا مقدمہ تم بتانا کیسے تم نے فریز کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں. ہمیں تو پتہ ہے عامر بھائی، اللہ کے فضل سے ہم تو یہ باتیں نکال کے لائیں گے تفسیر مسیح موعود سورۃ النساء سے. ہاں لو، پھر آپ کہتے ہیں جی یہ بات نہیں کرتے. صحیح ہو گیا. تو جی یہ بات ہے جی، میں تو کئی دفعہ جان بوجھ کے تھوڑی سی لوز بال کرتا ہوں تاکہ مربیوں کو تھوڑی سی گدگدی ہو، ان کو ٹکل کروں، یہ جوش میں آئیں کہ آج سے عامر حق پھڑیا گیا وے تو اوتے آن گے تو میں پھر اصل بال ادوں کراواں گا. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے شاید ان کو نا کسی نے کانوں میں پھونک مار دی ہے کہ یار ایدی لوز بال تے بھی جانا یہ تمہیں نہیں پتا ہے سوئنگ مار دا جے. تو وہ پھر پتہ نہیں کیا ہے ان کو یار. اس دن بھی یہ معاملہ ہوا، میں ایک براڈ پہ گیا ہوں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا بیٹھا بات کے بیچ میں ہی لڑک گیا نیچے، بھاگ گیا. انہیں تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. یار حد ہو گئی ہے یار. ہاں جی، میرے کو بات تو کرو، کو میدان میں تو نکلو یار. تم لوگوں نے تو قسم ہی کھا بیٹھے ہو. مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے الفضل میں، اس نے کہا ہے جس مربی کی کھوپڑی کے اندر دماغ موجود ہے اور جس کے جبڑے کے اندر زبان نمک چکھنے کے لیے نہیں بات کرنے کے لیے ہے، اور جس کے پھیپھڑوں سے ہوا گزرتی ہے زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ پھر بھی میدان میں نکل کر تبلیغ نہیں کرتا، اس کو ایسا ہی گناہ ملتا ہے جیسے تارک صلاۃ کو ملتا ہے. فیصلہ یہ کر لیں کہ کیا جرم کیا بات ہے. ہے. ہاں بشیر الدین نے کہا ہے، میں کہا تاکیدی نصیحت، تارک صلاۃ جیسا گناہ گار ہے یہ نیچے بیٹھ کر جناب 5-5 فٹ کے جناب اپنی انگلیوں کو استعمال کرتا ہے، ٹک 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 ٹک. بھائی اتنے آ جاؤ، جو بات تمہارے دماغوں سے گزر کے انگلیوں میں آتی ہے وہ زبان پہ نہیں آتی، ڈائریکٹ نیچے جاتی ہے. اوپر آ کے بات کرو. اب یہ دیکھیں ٹروتھ سیکر بیٹھا ہوا ہے، اس کو 75 بار میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ چلو یار آؤ آ کر جو ہے نا معاملہ، ایک تمہارے ساتھ ایک مسئلہ ہے اس کو سلجھاؤ. تم نے ایک بڑ بازی کی ہوئی ہے، 4 لوگوں میں بیٹھ کر ایسے ہنس رہا تھا کہ عامر حق نے یہ کہا ہے دیکھو. ابھی میں نے کہا ہے یہ میرے سامنے آ کے کرنا اس بات کے اوپر جو میرے پہ الزام لگا ہے وہ کرو 5 بندوں میں بیٹھ کے. اب نہیں کر رہا اچھا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اچھا آمنا سامنا ہوا کام خراب ہو جانا. سوری. اچھا عامر بھائی، ایک تو میں نا اپنے ماڈریٹرز میں درخواست یہ کروں گا کہ اگر نا جو لوگ اوپر موجود ہیں نا ہمارے علاوہ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو ان کی بجائے نا پھر کسی اور کو موقع دیں، چونکہ نیچے بھی ہمارے بھائی بھی موجود ہیں تو تاکہ وہ بھی اپنی بات چیت کر سکیں. ایک تو یہ ریکویسٹ ہے. اچھا عامر بھائی، آج ہم نے ایک اور بات کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس وقت آپ موجود تھے کہ نہیں تھے. عامر بھائی یہ تو ہم نے کر دی نا بات اللہ کے فضل سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اگر کوئی قادیانی مرد دیکھیں نا اب عورتوں کو بھیج رہے ہیں، یار کو مرد ہے تو نکلو. اتنا تو دعویٰ کر دو کہ جی میں احمدی قادیانی مربی ہوں، میں کروں گا ڈیبیٹ. یہ جناب لائیں ٹاپک میرے سامنے اور قرآن کو ہم حکم بنا لیں گے. اچھا عامر بھائی، آج ہم نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات کی ہے، یہ بھی ان کا انشاءاللہ مقدمہ ختم ہو گیا. ہم نے عامر بھائی یہ کہا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا، یہ ہم آپ کو ایک اور انداز سے آپ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں. قرآن کریم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا. نمبر 1 یہ ہمارے دعویٰ کہہ لیں عقیدہ کہ اس کا پہلا جز ہو گیا. دوسرا جز
جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے خود تفسیر کر دی کہ خاتم النبیین آئے لا نبی آبادی، کہ میرے بعد نبی نہیں۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات ہے کہ مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ یہ ہم نے اپنے عقیدے کے 3 پوائنٹ بتا دیے۔ عامر بھائی، جب بھی کوئی ڈیبیٹ کی جاتی ہے نا تو پہلے محل نزاع کو طے کرتے ہیں کہ جی ہم کہاں پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں معین طور پہ پہلے بتائیں کہ آپ ان تینوں میں سے کس عقیدے کو غیر قرآنی غیر اسلامی عقیدہ سمجھتے ہیں، تاکہ اس کے اوپر بحث ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل جی بالکل، یہ تو میرے خیال سے بنیادی اصول ہیں، ان کے بغیر تو کوئی علمی گفتگو یا کوئی فیصلہ کن موڑ کے اوپر تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ کہیں ان کو یہ نہ لگے کہ یار یہ ہمارے پر موضوع یا ہمارے پر اصول تھوپ رہے ہیں۔ تھوپنا تب ہوتا ہے جب آپ اس کو ریشنلی ایکسپلین نہ کر پائیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ آئیں، اسٹیج پہ آئیں، آ کے بات کریں، کسی اصول سے اختلاف ہے آ کر کہیں بھئی یہاں آپ غلط ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا عامر بھائی، ہم نے تو یہ بات اس لیے کی ہے نا کہ اگر تو بھائی تم نے ہمارے ساتھ بحث کرنی ہے نا تو ہمارے تو یہ عقیدے میں یہ 3 باتیں ہم نے تمہیں بتا دی ہیں کہ سرکار خاتم النبیین ہے، اور سرکار نے خود وضاحت کر دی لا نبی آبادی، خاتم النبیین کی وضاحت کر دی لا نبی آبادی کہہ کے، اور سرکار نے ہمیں بتا دیا کہ مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ اب اگر ان تینوں عقیدوں میں سے ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کس عقیدے کا تم غیر قرآنی غیر اسلامی کہتے ہو، تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ تینوں عقیدے قرآنی ہیں اسلامی ہیں، تو پھر جاؤ اپنا کام کرو۔ بالکل بالکل، 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یہی مسئلہ ہے نا۔ کیا کریں، اللہ خیر کرے، بس ان کو چاہیے کہ جناب نکلیں ذرا۔ اب دیکھیں نا نیچے مختلف قسم کے ایکسکیوز رکھ رہے ہیں، یہ آئے ہوئے تھے، ابھی کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، کیا کریں پھر؟ کیا سائڈ پہ نکل جاتا ہوں پھر میں کہیں، یہی ہو سکتا ہے۔ حق بھائی وہ سارے ایکچولی نیچے آئے ہوئے ہیں، میر ککڑی بھی ہو کے جا چکا ہے، سیفی بھی جا چکا ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا تھا نا پچھلے ہفتے اپنی ایک براڈ میں کہ جو عامر حق ہے نا یہ فسادی ہیں، شاید اس لیے نہیں وہ آ رہے، وہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ فسادی ہے میں کہ انہاں دا دہیں کھٹا کر دیتا ہے، فسادی ہے وہ بھائی دلیل کی بنیاد کے اوپر بات ہوگی، کیا معاملہ ہے؟ ہاں، عامر حق فسادی ہے جی۔ عامر حق نے کیا کیا؟ مجھ پہ تو یہ گلہ اپنے بھی کرتے ہیں، میں نے کہا ہے کہ میں مرزا صاحب بولتا ہوں، مرزا صاحب بولتا ہوں، تو پھر بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حلفن کہے کہ اس نے پہل نہ کی ہو اور اس کے ساتھ میں نے تند و تیز جملوں کا تبادلہ کیا ہو، یا اس کی شان میں یہ قصیدے پڑھے ہوں، وہ کہیں ان میں سے کسی نے پہل۔ ہاں، اب یہ دیکھیں نذیر صاحب آ گئے ہیں، ان سے آپ سوال پوچھیں۔ نذیر صاحب آپ سے سوال دیکھیے، آپ پبلک دیکھ لیجئے گا۔ نذیر بھائی کیسے ہیں؟ ویلکم آپ کو۔ ٹھیک ٹھاک، آپ لوگ سنائیں۔ میں امتیاز بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سانپ میرا ایک نکل سوال تھا دعائیں نذیر قبول بھائی۔ ہو گئی ہیں، نذیر مربی صاحب آ گئے ہیں۔ اچھا نذیر صاحب رولا نہیں ڈالنا، بات باری باری کرنی ہے، ہاں جی، باری سانپ باری، گزر گیا۔ ٹھیک اب ہے؟ امتیاز صاحب سانپ باری گزر باری گیا۔ نہیں، پہلے بتائیں باری باری بات ہوگی، پہلے بتائیں باری باری بات ہوگی، یہ جی بتا جی دیں بس، یس نو۔ میں نے صرف چلے ٹھیک ہے، عامر بھائی باری باری بات۔ ایک دو باتیں ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ نذیر بھائی سوال یہ تھا جو چل رہا تھا یہاں پر، سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر جو ہم اصول رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ترتیب سے بات ہو جائے، تو کیا مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں چارجنگ لگا لوں فون؟ نہیں، میں جو آیا ہوں نا، میں تو اس بات پہ آیا ہوں کہ وہ بات کر رہے تھے میر صاحب کی، اس دن تو ان کے حلق خشک ہوا تھا، گھنٹہ تو جواب نہیں ہاں، دے تو میں فون، اس کا مطلب ہے فون آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چارجنگ پہ لگا لوں اور مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر چلیں شرائط طے کر لیتے ہیں۔ نہیں وہ نہیں، وہ قرآن، حدیث اور مرزا صاحب روحانی خزائن کے اندر سے ہم مسلمات، کیا آپ کو منظور ہیں؟ نہیں، صداقت قرآن سے بس نہیں، صرف۔ مرزا صاحب کی کتابوں میں صداقت نہیں ہے؟ نہیں، وہ آپ کی حجت ہیں وہ۔ آپ کے لیے قرآن حجت ہے؟ جی، ہمارے اور آپ کے لیے قرآن حجت ہے، آپ کے لیے مرزا کہاں صاحب کی لکھا ہے؟ کتاب حجت نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے قرآن حجت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ نہیں، آپ کے لیے تو ہے نا۔ نہیں، مرزا صاحب کے لیے نہیں ہے نا۔ آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جب آپ کو کہا مرزا صاحب آپ کے لیے حجت ہیں یا نہیں ہے، بول دے نہیں ہے تو میں قرآن پہ بات کر لوں گا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں جی، ایک منٹ ہولڈ کریں۔
चलो जी, ठीक हो गया। देखिए अच्छा दो चीजों में से एक चीज है, आमिर कुरान भाई, पर मैं अच्छा जी आमिर भाई, आमिर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा आमिर भाई, इस तरह इनको बात हम नहीं करने देंगे। पहले इन्होंने, चलो ठीक है, इन्होंने बता दिया फैसल भाई ने कि ये मुरब्बी हैं, अच्छा हो गया। तो अभी जो है ना आमिर भाई, इनके साथ तरतीब से इंशाल्लाह बात पहले आप कर लें, फिर उसके बाद अगर इनको शौक हो मेरे से बात का तो मैं कर लूँगा। बाकी ये बातें फलाने का हाल खुश्क हो गया था, फलाना पानी मांग रहा था, फलाना ये कर रहा था, छोड़े इन बातों के, इससे लोगों को कोई गरज नहीं है। हाँ बिल्कुल। और सलीम मीर की चूं भी नहीं निकली थी, अगर खुश करने की बात करो, उसकी चूं पू भी नहीं निकली। वो कहता आमिर हक से मैंने बात ही नहीं करनी, लकवा मार गया था सलीम, उसका क्या करें? उसको कहें जुर्रत है तो 1-on-1 होस्ट टू होस्ट बात कर ले, पता लग जाएगा। नादिर को भी बोले अपने को, वो तो तबाह आजमाई कर चुका है। इससे बात नहीं बनती, बात बनती है दलील की बुनियाद पर, उसूली गुफ्तगू पर। ये सिर्फ बड़बाजी होती है, इसमें भी नहीं जीतने देंगे, टेंशन न लें। तो बात यह देखे, मैं उस मर्दई के साथ या उस अहमदी के साथ कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर बात करूंगा जब तक वो अपने मुंह से यह नहीं बोलेगा कि वो मिर्जा साहब को हुज्जत और हकम और अदल नहीं मानता। मैं क्यों बात करूं कुरान और सुन्ना पे? मैं मिर्जा साहब का हवाला पेश कर दूंगा। जमीमा तोहफा गोलडविया के अंदर लिखा है, मैं जिस बुनियाद पर कहता हूं कि मामूल हम तुमसे मनकूली बहस क्यों करूं। मिर्जा साहब कहाँ मुबासों के अंदर मनकूली बहस को लाते थे? वो तो कहते थे मुझे इल्हाम हुआ है, मुल्हिम हूं मैं बताऊंगा क्या मतलब है हदीस का भी कुरान का भी। तो आपकी हैसियत और मेरी हैसियत क्या रह जाती है मिर्जा साहब के सामने? हाँ, ये बात समझे अजी। कुरान से मिर्जा साहब किस लिए आए थे? वो इसी कुरान को समझाने के लिए आए थे। अब उनका पता बीच में से साफ कर दें। ये नमक हरामी होती है अफसोस के साथ कि एक बंदे ने अपनी जान जोखम में डाल के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। गोरों के ज़माने के अंदर उसने इतनी बड़ी इख्तलाफ मोड़ लिया कि मुसलमानों भी खिलाफ हो गए, ईसाई भी खिलाफ हो गए, हिंदू भी खिलाफ हो गए, पूरी दुनिया से टक्कर ली आपके बकौल मिर्ज़ा साहब ने। और आज 150 साल बाद क्या हालत हो गई है कि लोग मिर्ज़ा साहब को अपने मुनाज़रे के अंदर डिस्कस करना भी तौहीन समझते हैं। आप चेक करो। और मुखालिफ नहीं, खुद अहमदी। ये है सितम ज़रीफ़ी कि हुआ था सर कलम कासिदों का, असल में आमिर, इनके शहर में दस्तूर देखा जी। अच्छा आमिर भाई देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अभी फैसल भाई ने इनका तारुफ करवाया कि जमात के मुरब्बी हैं। अब जिस आदमी को इतने, वो सवाल आपसे क्या करे कि आप मिर्ज़ा साहब को मानते हैं? और भाई जब डिबेट होती है तो जिस चीज़ को जो मानता हो हुज्जत, उसको दलील वहाँ से दी जाती है। जब आमिर भाई दलील आपको देंगे तो वहाँ से देंगे जो चीज़ें आपके लिए हुज्जत हैं। अगर आपको और कुछ नहीं ना पढ़ना, सिर्फ जाके जो मिर्ज़ा साहिब ने अपना मुनाजरा जो पब्लिश किया ना अब्दुल्ला आथम के साथ, उसके सिर्फ पहले 3 पेज पढ़ लें। वहाँ पे उन्होंने अब्दुल्ला आथम को इस बात का पाबंद किया कि हर बंदा दूसरे को वहाँ से दलील देगा जो उसके लिए हुज्जत और बाइंडिंग और मुसल्लमात में शामिल है। इसलिए चूँकि ज़रा अगला बंदा जो था वो क्रिश्चियन था, तो उसको जो है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो है ना वो दलील दूंगा तुम्हारी किताबों से करने के लिए। तो अगर आपको इतना बुनियादी बात मुनाजरे के बारे में नहीं पता कि मुसल्लमात होते क्या, दलील कहाँ से दी जाती है, तो आप खुद को मुरब्बी कह रहे हैं भाई। देखें इम्तियाज़ भाई, उसूली मसला ये है, काश के आम अहमदी को यह बात समझ आए कि एक मुसलमान या इनके बकौल एक गैर अहमदी मिर्ज़ा साहब को तवातुर से क्यों पेश करता है, तसलसल से, तकरार से या इसरार से क्यों पेश करता है। काश के इनको ये बात सिर्फ इतनी समझ आ जाए। अब मैं इसका क्रक्स निकाल कर रखता हूँ, जिसके नसीब में हुआ वो समझ जाएगा, जिसने नहीं समझना वो नहीं समझेगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब आए, बिल्कुल आए। एक मकसद था या बेमकसद थे? जी बामकसद आए थे। क्या मकसद था? तनाज़ात में हकम और अदल का रोल प्ले करना। ऐसे ही है जी अहमदियो, ऐसे ही है जी गैर अहमदियो, ठीक है ना जी, जो दावत। अब हम में तनाज़ा हो चुका है जी, हम में तनाज़ा है, हम तनाज़े पर बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल बात कर रहे हैं। आप मिर्ज़ा साहब को मानते हैं जी, हम जी मिर्ज़ा साहब को मानते हैं। क्या मिर्ज़ा साहब आपके हकम और अदल हैं? जी मिर्ज़ा साहब हमारे हकम और अदल हैं। ये मिर्ज़ा साहब का हवाला है? नहीं जी, मिर्ज़ा साहब पे बात नहीं हो। ये क्या, ये क्या हुआ? पीछे तक सारी चीजें सीक्वेंस में फार्मूला की तरतीब से चल रही थी। जब लास्ट स्टेप आया इक्वेशन का, जिसके नतीजे में रिजल्ट निकलना था, जिसके नतीजे में फार्मूला सेट होना था, वहां से ये हाथ फेर देते हैं
وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو ہم حکم اور عدل بھی مانتے ہیں, مرزا صاحب کو سب کچھ مانتے ہیں, مگر جب مناظرے کے اندر اصولی طور پر مرزا صاحب کو ایز اے ریفرنس پیش کیا جائے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا مینڈیٹ تھا کیا؟ کیا آپ واقعی سیریس ہو کہ وہ بندہ سیریس تھا, یا آپ نان سیریس ہیں کہ وہ بندہ نان سیریس تھا؟ دیکھیں نا, دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی. 2+2=4. مرزا صاحب کے آنے کا سارا مقصد رول بیک ہو جاتا ہے, منہدم ہو جاتا ہے جس وقت ایک احمدی کہتا ہے کہ میں مرزا صاحب کی روحانی خزائن یا ان کی عبارتوں سے سائیڈ پہ ہوتا ہوں. اس کو یہ پتہ نہیں ہے عام احمدی کو کہ یہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق کفریہ جملہ ہے. مرزا صاحب کو حکم اور عدل تسلیم نہ کرنا مناظرے میں کفریہ جملہ. کاش کہ یہ سمجھتے ہوتے, پتہ ہی نہیں, افسوس. اچھا میرے خیال میں وہ کہیں زیادہ لمبے بیزی ہو گئے, ان کو اتار دیں جب انشاءاللہ وہ ہو گئے نا فار, دوبارہ ان کو لے لیجیے گا, ابھی ان کو اجازت دے دیں. اور کسی میرے خیال سے انشاءاللہ بات مربی کرنے اسی لیے امتیاز بھائی ڈیبیٹ کے لیے نہیں آتے کہ وہ مصروف بہت زیادہ ہو گئے ہیں, شاید یہ وجہ ہے. عامر بھائی اچھا ایک اور بات دیکھیں, عامر بھائی ابھی جو بھی مربی آئے گا نا ایک سوال کا جواب دے گا, موت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل جی, اور اس کا پریکٹیکل کر کے نہیں دکھانا, صرف لغوی ترجمہ دکھانا ہے جی. یہ شرط لگا دیں یہ, کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا. عامر بھائی صرف ہاں بالکل بالکل آپ نے ٹھیک وضاحت کر دی. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ بس یہ بتا دو کہ دیکھیں ہمیں کوئی کسی کتابوں کے حوالے نہیں دینے, آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے موت, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر سوال کی وضاحت چاہیں چلیں وضاحت بھی کر دیتے ہیں. مرزا صاحب نے ایک اصول دیا کہ قرآن کریم میں جو لفظ آئے گا نا ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا. حوالہ ہمارے ذمے, موت کا معنی بتانا ہے, پھر ہر جگہ اس معنی کو مراد لینی ہے. نکلو ذرا. زبردست زبردست, ماشاءاللہ, کیا کہنے, کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ٹائم بائی کرنے کے لیے ادھر ادھر نکلتے ہیں یہ بیسیکلی کاؤنسلنگ یا کنسلٹیشن چل رہی ہوتی ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے, مگر پہلے کر لیا کرے نا, کیونکہ یہ ایک اسکرپٹ کو فالو کر کے آتے ہیں. جب وہ اسکرپٹ ٹوٹ جاتی ہے یہ کہتے ہیں منو پچھوں کال آ گئی ہے, میں جناب بچوں کی اپائنٹمنٹ تھی اور جناب وہ اسکول سے پک کرنے جانا ہے یا اسکول چھوڑ دے جانا ہے. یہ عین اس ٹائم پہ کیوں آتا ہے جب یہ ابراڈ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت 3 کی اپائنٹمنٹ ہوتی. جب یہ ابراڈ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت 3 کو کالیں آ رہی ہوتی, اس وقت ہی پتہ ہوتا کہ ہم جاب پہ ہیں یا ہم بزی ہیں. یہ کیا بات ہے کہ جیسے ان کا اسکرپٹ ٹوٹتا ہے اس وقت ان کو پیچھے سے ایک دم کال آتی ہے, اے تھلے لاتھے مشورہ کر لے کہ اگے میں جواب کی تیار کرنا ہے. تو یہ ٹیٹو پارٹیاں ہمیں پتہ ہے پرانی. ہاں چلو by the way your salam, السلام علیکم everybody. امتیاز صاحب واہ واہ چھا گیا. ہلو جی جی جناب کیا حال ہے, آپ بات کریں. اچھا امتیاز صاحب میں بس تسنے دعوت دینا چاہنا سا یار, you know what, wallahi you have smashed it brother. You and Ustad Adnan Rashid have واہ واہ کیا بندہ ہے, چھا گیا. دعا bro, both of you two. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی, جزاک اللہ خیر. جی عمر بھائی, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے اور اسی طرح حق پہ ڈٹنے کی توفیق دے. میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. آپ نے جب وہ سوال کیا تھا, آپ نے جب وہ سوال کیا تھا نا کہ اللہ کتنے ہیں, تو تب مجھے نا کوئی اور ڈاؤٹ تھا. میں معذرت چاہتا ہوں دل سے, اس لیے میں نے وہ بولا تھا کہ سوال کریں چولے نہ ماریں. ارے کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کو ہو جاتا ہے, کوئی بات اللہ پاک ختم نبوت کے سارے محافظوں کو, مجاہدوں کو صحت و تندرستی دے اور اسی طرح حق بات پہ قائم رہنے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. کوئی نہیں, دل چھوٹا نہیں کرنا. آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. 4 لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے, اس میں
یاد رکھیں مسلمان آپس میں جب اختلاف یا کوئی ایسی اوپر نیچے بات ہو جائے نا تو اس کو کبھی بھی دل پہ نہیں لینا. یہ مسلمان کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یا ربنا. اے اللہ ہمارے دل میں غل نہ پیدا کرنا. غل کہتے ہیں جو جڑ پکڑ جائے, جو چیز جو ہے جڑ پکڑ جائے, دشمنی, بغض, نفرت, حسد یا کوئی غلط فہمی. تو یہ انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں, اس پر اس کا بس نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے, بٹ یاد رکھنا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر غل نہیں رکھتا, اور کسی انسان کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اللہ معاف کرے. ایک بات آگے نکل گئی. پھر آیت بھی اللہ نے فرمایا کہ شداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں کوئی چیز اوپر نیچے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے جی, الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. احمدی حضرات پلیز سٹیج پہ آئیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی, آ کے بات کریں, سوالات ہیں وہ رکھیں جی. رات نا ایک بروڈ پہ نا ابوالحسن صاحب کی بروڈ پہ نا ادھر ایک بہن آئی تھی ارسل نام سے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک اس بہن کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. اس نے بھی بڑی مزے کی بات ان کے ساتھ کی کہ تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے بات کی. 1 گھنٹے میں 2-3 مربیوں کی انہوں نے بس کروا دی. چلیں جی, پتہ نہیں مربی تو یہ کہتے ہیں جی ہم. اچھا اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جب جو حالت انہوں نے درگت بنتی, عام احمدی نے جب ان کے ڈیبیٹرز کی درگت بنتے دیکھی نا لائیو, پہلے تو ان کو آئیں بائیں شائیں کر دیا جاتا تھا کہ جی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ریکارڈنگ تو ہوتی کوئی نہیں, کتابوں میں لکھی پڑی بات ہے, یہ اپنا موقف دے دیتے, ادھر سے اپنا موقف دے دیتے. اب جب انہوں نے سوشل میڈیا پر ریکارڈڈ قسم کی درگت بنتے اور ان کے مربیوں کی حالت دیگر گوں ہوتے دیکھی نا, تو آل از ویل بچے کی تسلی اور طفل تسلیاں اپنے آپ کو دینے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر کا یہ کون سا مربی تھا, یہ کون سا مربی تھا. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ اپنے مربیوں کو داڑھی کیوں نہیں رکھنے دیتے, یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے, تاکہ پہچان نہ ہو پائے. کلین شیو ہوگا, کوچی داڑھی ہوگی, مونچھیں رکھی ہوں گی, جنا کیپ سارے پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یہ مربی ہے. ویڈیو بھی اوپن کرے گا تو آپ کوئی ایسی تو ہے نہیں ہے کہ داڑھی رکھی ہو, کو پگڑی پہنی ہو, بندہ آئیڈینٹیفائی کر پائے. انہوں نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ عام احمدی کو یہی تاثر دے کے رکھیں کہ جناب مربی آتا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا, یہ مربی نہیں تھا, اس لیے ہار گیا, اس لیے حالت دگرگوں ہو گئی. مربی آتا تو تہو بالا کر دیتا. ہاں یہ چکر ہے بھائی. جی انون بھائی دیکھ لیں جس طرح کوئی بات ہو اس کے بعد جگہ بناتے جائیں تاکہ نیچے سے اور بھی کوئی آدمی آ سکے نا. جی 2 سیٹیں خالی رکھیں ماڈریٹرس نا. فیضی بھائی آپ اوپر ہے, میں نیچے جاتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ یہ اس لیے بڑی کہ ٹیپ ٹیپ میں سین نہیں ہو, اس ٹائم میں ٹیپ ٹیپ نہیں ہو رہا تھا, ٹیپ ٹیپ صحیح ہو رہا, سارے بھائی ٹیپ ٹیپ ہو رہا. بھائی کوئی اور سوال آپ کا؟ وسیم اختر بھائی چلیں. اچھا یہ نیوش بھائی آئے ہیں, السلام علیکم. جی بھائی کوئی سوال آپ کا؟ جی السلام علیکم. اچھا فیض جی, ہاں جی خیریت ہے جی.